السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معظم شبیر مدینہ منورہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں دنیا کے خوبصورت ترین شہر مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت ترین جگہ مسجد نبوی میں ابھی موجود ہیں ہم۔ ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز ادا کریں گے، اور انشاءاللہ آج کی نماز کے بعد آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں مسجد نبوی میں جو مسجد نبوی کے قریب جو پاکستانی، انڈین اور ہمارے بنگالی بھائیوں کے لیے جو کھانے ہیں، مطلب جو کھانے مل سکتے ہیں، یہاں ملتے ہیں مسجد نبوی کے باہر، تو مسجد نبوی کے بالکل قریب آج اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے، کیونکہ حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ حجاج کرام بہت ہی کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں آ چکے ہیں، اور مسجد نبوی الحمدللہ اس ٹائم بھر چکی ہے۔ تو یہاں پہ جو حجاج کرام آتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں کے رہنے والے تو نہیں ہوتے، تو ان کے لیے مشکل اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ہوٹل وغیرہ جو پاکستانی کھانے ہیں، انڈین کھانے ہیں اور بنگالی کھانے ہیں، ان کے لیے ان کو ڈھونڈنا، پتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ تمام بھائیوں کی سہولت کے لیے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہاں پاکستانی، انڈین اور بنگالی کھانوں کے جو یہاں پہ ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہاں جو مسجد نبوی کے قریب جو ہوٹل ہیں، بڑے بڑے، یہ جو مرکزیہ اس کو کہتے ہیں، جو مرکزیہ کا علاقہ ہے، مطلب جہاں پہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ان میں جو ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، جو ان میں جو ریسٹورنٹ اور ہوٹل وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی مہنگائی ہوتی ہے۔ تو جو مسجد نبوی سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے جو ہوٹل وغیرہ ہے، ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں، تو ان پہ کھانے وغیرہ سستے مل جاتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ دکھائیں گے۔ تو ابھی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ وہ جو مسجد نبوی کے قریب جو چاروں طرف سے تو نہیں دکھا سکیں گے آپ کو، ابھی مطلب جو قریب ہے مسجد نبوی کے جو گیٹ سے نکلیں گے ان کی لوکیشن بھی آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے، اور آج جس جگہ پہ ہم جائیں گے تو وہ انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے۔ سرکار کا مدینہ، 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 مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ پیارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ، سبحان سبحان پیارا مدینہ، سبحان سبحان پیارا مدینہ، ہر عاشق کی تارا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ارے پیرس میں گھومنے والے پیرس کو بھول جاتے، ایک بار اگر دیکھ لیتے سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ ناظرین، مسجد کا رش دیکھیں، پوری کی پوری مسجد اور باہر صحن پورا فل ہو چکا ہے۔ حجاج کرام ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔
जी तो नाज़रीन नमाज अदा कर ली और अभी हम आपको लेके चलते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ मस्जिद नबी के बाहर जो होटल वगैरह हैं, सस्ते होटल और मस्जिद नबी के करीब जहाँ पे हुज्जाज वगैरह पहुँच सकें, आसानी से पहुँच सकें। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी उस जगह पे आपको लेके चलते हैं। और अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये अभी आप देख सकते हैं जिस गेट से हम निकल रहे हैं, ये गेट नंबर है 365। ये आप देख रहे हैं अभी हम 365 नंबर गेट से निकल रहे हैं और ये 365 नंबर गेट के बाहर ये बिल्कुल जन्नतुल बकी के साथ है। ये गेट बिल्कुल कोने का, मस्जिद नबी का जो कोना है, ये जनूब का और मशरक़ का जो कोना है, मतलब जो एक तरफ पे मशरक़ होगी और एक तरफ पे जनूब हो गया, और जो उसका बिल्कुल ही कोने पे जो गेट है वो गेट नंबर 365 है। उस गेट से अभी हम निकल रहे हैं और आगे चल के अभी हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये है मस्जिद नबी का सामने गेट नंबर 365। ये गेट जो अभी आप देख रहे हैं, जिस गेट से अभी हम निकले हैं, ये गेट नंबर 365 है। सामने मस्जिद नबी के नज़ारे सुभान अल्लाह देख सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा मंज़र होता है मस्जिद नबी का बाहर से। अंदर तो सुभान अल्लाह, मतलब जैसे अंदर जो एक रूहानियत होती है, जो कैफियत होती है, वो तो और बात है। तो मस्जिद नबी का जो बाहर से भी एक नज़ारा होता है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगता है जैसे ही नज़र पड़ती है। तो इस गेट से जैसे ही निकलते हैं हम, तो सामने आप देख सकते हैं, ये सामने मस्जिद बिलाल है। आगे ये जो मीनारा आपको नज़र आ रहा है, ये सब्ज़ रोशनी वाला लाइट वाला, तो ये मस्जिद बिलाल का मीनार है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं यहाँ मस्जिद बिलाल की तरफ। मस्जिद बिलाल, क्योंकि हमारी जो अक्सरियत है पाकिस्तानी और इंडियन और बंगाली जो हुज्जाज किराम आते हैं, तो उनकी अक्सरियत इस साइड पे होती है, मतलब ये मस्जिद बिलाल वाली साइड पे, और दूसरी अक्सरियत जो है वो गेट नंबर 316 की तरफ होती है। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश शायद करेंगे आज की वीडियो में, हो सका तो आज ही की वीडियो में हम ऐड कर देंगे, और अगर आज की वीडियो में ना हो सका तो फिर उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे गेट नंबर 316। और उस साइड पे भी जो है हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई और बंगाली भाई जो हैं, उनकी जो रिहाइश वगैरह हुज्जाज किराम आते हैं, उम्रा ज़ायरीन आते हैं, उनकी जो रिहाइश होती है वो उस साइड पे भी होती है और इस साइड पे भी। मतलब ये जो दो साइडें हैं, इन ताज़ा जो अक्सरियत है वो इन्हीं की होती है, मतलब जो हमारे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई और बंगाली हैं। तो चलते हैं अभी वहाँ जाके और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ही सीधे आप चले जाएंगे यहाँ मस्जिद नबी के गेट नंबर 365 से जैसे निकले हैं, हमने आपको दिखाया है, सामने ही बिल्कुल ये मीनार नज़र आ जाएगा। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं मस्जिद नबी से मस्जिद बिलाल तक। यहाँ ये बिल्कुल जो सीधा रास्ता है, इससे अगर आएँ तो सामने बिल्कुल मस्जिद बिलाल में तकरीबन 6 मिनट में बंदा पहुँच जाता है। तो अभी वहाँ पहुँच के हम आपको इंशाअल्लाह मालूमात देते हैं। अच्छा नाज़रीन, सामने ये ब्रिज आ रहा है, ब्रिज के उस साइड पे मस्जिद नबवी है। हम यानी अभी जो चल के आए हैं, आपको पूरी लोकेशन बता दें। मस्जिद नबवी, ये जो सामने इमारतें नज़र आ रही हैं, इन इमारतों में के आगे ही मस्जिद नबवी है। और ये अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ मस्जिद बिलाल के पास। ये मस्जिद बिलाल है, ये सामने आपकी जो इमारत नज़र आ रही है, ये मस्जिद बिलाल की इमारत है। तो इस साइड पे जो हमारे हुज्जाज किराम वगैरह आते हैं, उनको आगे की जो लोकेशन है वो पता है। मैं आज की हमारी जो ख़ास वीडियो है ना, कि वो कुछ लोग की जो रिहाइश होती है, मतलब जो उनको होटल मिले हुए होते हैं, वो इस ब्रिज के आगे, मतलब उस साइड पे मस्जिद नबवी वाली साइड पे होते हैं। तो उनके लिए मुश्किल बनती है थोड़ा ये होटल वगैरह ढूंढने के लिए, पाकिस्तानी खानों के और जो सस्ते वगैरह खाने हों वो ढूंढने के लिए उनको परेशानी ज़्यादा होती है। तो आज की हमारी ख़ास वीडियो का मकसद उनके लिए, मतलब जो हुज्जाज जो इस साइड पे आते हैं, मतलब ब्रिज क्रॉस करके, और इस एरिया में जिनकी रिहाइश होती है, तो उनको तो पता चल जाता है कि ये होटल वगैरह किस जगह पे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली वगैरह। तो जो रिहाइश मतलब जिनकी इन मरकज़िया की होटलों में होती है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उन भाइयों के लिए मस्जिद बिलाल से चल के जब हम इस साइड पे आएंगे, मस्जिद बिलाल, सामने मस्जिद बिलाल रही, तो उसके आगे भी होटल हैं, मतलब वहाँ जाते हैं हुज्जाज किराम, और इस साइड पे भी सारे होटल हैं, यहाँ भी आते हैं। तो यहाँ से ये होटल जो है ना, ये शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मतन सलवा अब्दुल्ला अल बुखारी, एक ये होटल है।
یہاں سے مطلب یہ جو سستے ہوٹل ہیں نا یہ شروع ہو رہے ہیں جی۔ یہ ابھی اور ایک اور مطعم کہتے ہیں عربی میں ہوٹل کو، مطلب جو کھانے کا ہوٹل ہوتا ہے اس کو مطعم کہتے ہیں عربی میں۔ مطعم یہ جو بھی کھانے والا ہوٹل ہوگا اس سے مطعم مطلب یہ کھانے کا ہوٹل ہے۔ تو آپ کو اندر ابھی آ کے یہ سب دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہ جلیبی ہے، مطلب پورا جو ہے نا دیسی ماحول پاکستانی ماحول ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ سموسے ہو گئے اور یہ نیچے رسگلے ہیں، یہ تازے مطلب اس کو شیرے میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں، مطلب تازے ہی نکال کے دیتے ہیں۔ اور سامنے یہ چائے ہے، چائے یہاں گرم پانی ہے، گرم پانی نکال کے آپ دودھ ڈالیں، پتی ڈالیں، چینی ڈالیں، خود ہی آپ چائے تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ سامنے یہ بوتلیں ڈرنکس وغیرہ اور کھیر جو چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہے سامنے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہے یہاں پہ یہ کھانے کے جو سالن وغیرہ ہیں۔ یہاں پہ کافی ساری ڈشیں ایک ٹائم میں تیار ہوتی ہیں، یعنی 8 سے 10 ڈشیں۔ آپ جس ہوٹل پہ بھی جاؤ گے آپ کو 8 سے 10 ڈشیں ملیں گی۔ یہ سامنے قیمہ ہے، دال ہے، اور ادھر کلیجی ہے، ادھر مرغی ہے، اور یعنی پہ کافی ساری ڈشیں ایک ٹائم میں موجود ہوتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہ سبزی ہے، دال چنا ہے اس سائڈ پہ، اور یہ انڈا بوائل انڈا ہے، تو آلو انڈا اگر کوئی کھانا چاہے یا کوفتہ انڈا کھانا چاہے۔ سامنے وہ تندور ہے، ان کا تندوری روٹی ہوتی ہے۔ اور سامنے یہ جو بنا ہوا ہے سامنے آخر میں یہ ہے یہاں پہ چاول بنا ہے، مطلب یہ کافی ساری بڑی ساری دیگ اندر اس کے ڈھکی ہوتی ہے، تو اس میں یہ چاول بناتے ہیں۔ تو یہ ہوٹل آپ نے دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھیں یہ کافی سارے مطلب یہ پوری لائن ہے یہاں پہ ہوٹلوں کی۔ آپ جس ہوٹل پہ بھی آئیں تو ان کا ریٹ لسٹ میں آپ کو اندر ابھی نہیں دکھا پایا۔ ریٹ لسٹ ان کا بہت ہی ریٹ لسٹ بھی سستا ہوتا ہے، مطلب آپ 6 ریال میں سبزی کھانا چاہیں اور دال کھانا چاہیں 6 ریال میں 2 بندے کھا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایک سستا ان کا جو ماحول ہے۔ مرغی کھانا چاہیں تو 8 ریال میں 2 بندے کھا سکتے ہیں، بڑا گوشت کھانا چاہیں تو 10 ریال میں 2 بندے کھا سکتے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے بریانی بھی ہوتی ہے، بریانی کی چھوٹی پلیٹ آپ کو 7 ریال میں مل جائے گی، بڑی پلیٹ جو ہے وہ 12 ریال میں مل جائے گی۔ تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں بروسٹ کا ہوٹل بھی ہے، مطلب کہ ہر چیز اس سائڈ پہ مل جاتی ہے جی۔ تو ناظرین یہاں تک تھی یہ آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو مختصر کر کے ایک لوکیشن بتائی کہ جہاں پہ آ کے آپ مسجد نبوی کے قریب پاکستانی، انڈین اور بنگالی کھانے سستے ریٹ میں کھا سکتے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے حجاج کرام اور عمرہ زائرین بھائی آتے ہیں یہاں پہ ان کے لیے جو سہولت یہاں پہ ہوتی ہے، زیارات وغیرہ اور سستی مارکیٹ جو یہاں مسجد نبی کے قریب ہیں، اور سستے کھانے جو مل سکتے ہیں یہاں پہ، ان سب کی جو ساری تفصیل ہوتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور چینل کو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔